جنگ کے دوران یا جنگ کے علاوہ بھی کفار کو سختی دکھائی جائے تاکہ ان پر رعب طاری ہو اور وہ جنگ کی طرف نہ ہی آئیں۔ عقیدے اور نظریے کی سختی تو مومن کی صفت و شان ہے۔ جب نئی آیات کے نزول پر منافق کی غلاظت بڑھے گی تو مومن کا ایمان بلا کیوں نہیں بڑھے گا؟ ہر بندے کی اپنی قلبی کیفیت ہوتی ہے، وہی اس پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو وہ ہر طرح کی زمین پر یکساں برستی ہے۔ جہاں کہیں پھلواڑی ہو وہاں سے خوشبو پھوٹتی ہے اور جہاں روڑی یا گندگی پڑی ہو وہاں سے تعفن اٹھتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سورہ توبہ کی 3 آیتوں کا ترجمہ اور تشریح سبق میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 123، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم ان کافروں سے لڑو جو تمہارے نزدیک ہیں اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، اور تم یقین رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس کی تشریح ہے، یعنی مومن دور والے کافروں کی بجائے نزدیک والے کافروں سے جہاد کیا کریں۔ یہ نزدیکی علاقے اور رشتے دونوں کے اعتبار سے ہے۔ اگر علاقہ مراد لیں تو مطلب ہوگا جس طرح پہلے مدینہ کے آس پاس یہودی قبائل کی مرمت کی گئی، بعد میں مکہ اور عرب کے دوسرے شہر فتح کیے گئے، اسی طرح اب ملک شام کی طرف رخ کیا جائے جو بنسبت عراق اور مصر وغیرہ کے مدینہ سے زیادہ نزدیک ہے۔ چنانچہ اسی ہدایت کے مطابق موتا اور تبوک کی جنگیں یہیں پر ہوئیں۔ اور اگر نسبت اور رشتہ مراد لیں تو مطلب ہوگا اس سورت کے آغاز میں درج ہدایات کے مطابق امن معاہدے ختم کر کے مشرکین سے جنگ کی جائے، اگرچہ نزدیک اور قریب کے رشتے ہی کیوں نہ ہوں، تابقتے کہ وہ سب کلمہ پڑھ لیں یا حجاز مقدس سے نکل جائیں جو اسلام کا مرکز بننے جا رہا تھا۔ اس کے بعد منزل بمنزل اور درجہ بدرجہ جہاد کا دائرہ وسیع کیا جائے۔ چونکہ اسلام نے دنیا بھر میں پہنچنا تھا، اس لیے حکمت عملی بتا دی گئی، اور یہ بھی بتا دیا جنگ کے دوران یا جنگ کے علاوہ بھی کفار کو سختی دکھائی جائے تاکہ ان پر رعب طاری ہو اور وہ جنگ کی طرف نہ ہی آئیں۔ یہ سختی دکھانا پرہیزگاری کی علامت ہے۔ آیت کے آخر میں فرما دیا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اس بات کا یقین رکھا جائے کہ اللہ کی مدد پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ گویا جو مومن پرہیزگار ہوں گے عقیدے اور نظریے کی سختی انہی میں ہوگی، اور جو پرہیزگار نہیں رہیں گے باوجود مسلمان اور مومن کہلانے کے، کفار کے معاملے میں ان کا رویہ نرم ہو جائے گا۔ جس سختی کا یہاں تقاضا ہو رہا ہے مسلم عوام میں وہ نظر نہیں آ رہی، البتہ علماء میں آج بھی وہ نظر آتی ہے۔ شاید اسی لیے علماء کو شدت پسندی اور سختی کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ عقیدے اور نظریے کی سختی تو مومن کی صفت و شان ہے۔ اللہ کرے کہ عقیدے کی سختی علماء میں باقی رہے۔ در حقیقت بذریعہ جہاد اللہ کی حاکمیت کا قیام ایک بھلائی ہے۔ دور والوں کی نسبت نزدیک والے اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں یہ بھلائی پہنچے، جس طرح اسلام میں بھی نزدیک والوں کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی یہی حکم تھا کہ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اہل علم کا اتفاق ہے کفار کی آبادیوں سے متصل جہاں کہیں مسلمان رہتے ہوں انہی کی ذمہ داری ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ اپنے پڑوسی کافروں سے جہاد کریں۔ ہاں اگر وہاں کے مسلمان کمزور پڑ جائیں یا جہاد ترک کر دیں تو پھر جو ان کے پڑوس میں مسلمان رہتے ہیں یہ فریضہ ان کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ صوفیاء کرام نے اس آیت سے یہ مفہوم بھی اخذ کیا ہے کہ ہر انسان اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کرے، کیونکہ انسان کے قریب تر اس کے اپنے نفس سے زیادہ اور کوئی نہیں۔ نزدیک والوں سے جہاد کرنے کے حکم میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے۔ آیت نمبر 124، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب بھی کوئی سورت اترتی تو بعض ان میں سے کہہ دیتے کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھایا ہے، سو جو ایمان والے ہیں ان
ان کا ایمان اس صورت نے بڑھا دیا اور وہ خوش ہیں۔ اس کی تشریح ہے یعنی منافقت کی ایک نشانی آیتوں پر یا ایمان والوں پر طنز کرنا بھی ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 4 میں ارشاد تھا، اور جب ان کے سامنے آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ منافقین اس بات کو لے کر ہر مرتبہ ہر آیت نازل ہونے پر طنزاً کہا کرتے تھے کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ جواب آیا کہ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوا اور وہ خوش بھی ہیں۔ اس سے مراد کیفیت کے لحاظ سے ایمان کا بڑھنا بھی ہو سکتا ہے، جس کے سبھی مفسرین قائل ہیں، اور معنی و مفہوم، احکام اور کلام کے لحاظ سے بھی بڑھنا ہو سکتا ہے، جس کے سبب اشکال زائل ہو جاتے ہیں اور کئی سوالوں کے جواب بھی مل جاتے ہیں، جس سے دلی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یا پھر پہلے جتنے کلام پر ایمان تھا، مزید کلام اترنے پر ایمان بھی مزید ہو گیا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ بہر کیف ہر آیت کے سننے یا سمجھنے پر اہل ایمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آیت نمبر 125، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کی گندگی پر گندگی اس نے بڑھا دی اور وہ کافر ہی مر گئے۔ اس کی تشریح ہے یعنی منافقت ایک ایسی بیماری ہے جو فکر و نظر میں غلاظت یعنی کفر بھر دیتی ہے۔ پہلے بھی کفر موجود ہوتا ہے، پھر جیسے ہی کوئی نیا کلام نازل ہو ویسے ہی کفر بھی بڑھ جاتا ہے۔ گویا ہر آیت کے انکار پر ہر مرتبہ کفر نے بڑھنا ہی ہوتا ہے۔ کفر والی اس غلیظ حالت پر منافق کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ نکتے کی بات یہاں یہ ہے، جب نئی آیات کے نزول پر منافق کی غلاظت بڑھے گی تو مومن کا ایمان بلا کیوں نہیں بڑھے گا؟ دیکھا گیا ہے جہاں بھی کوئی واعظ ہو رہا ہو وہاں دونوں قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی حالت بہتر ہو رہی ہوتی ہے، انہیں تقویت مل رہی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کی حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے، وہ اکتا سے رہے ہوتے ہیں۔ اس میں واعظ و نصیحت کا یا واعظ اور ناصح کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ ہر بندے کی اپنی قلبی کیفیت ہوتی ہے، وہی اس پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو وہ ہر طرح کی زمین پر یکساں برستی ہے۔ جہاں کہیں پھلواڑی ہو وہاں سے خوشبو پھوٹتی ہے، اور جہاں روڑی یا گندگی پڑی ہو وہاں سے تعفن اٹھتا ہے۔ اس میں بارش کا قصور نہیں، جگہ کا قصور ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائے، آمین، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین برحمتہ۔